وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید اور پھونکا جائے گا سور میں ذلک یوم الوعید یہ ڈانٹ والا دن ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں موت کی بات ہوئی ہے اور پھر یہاں قیامت کی بات ہو رہی ہے اور پھر قیامت کے بعد میدان محشر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العالمین کی وحی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کے نبی اور اللہ رب العالمین کی وحی اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں مانتا تو موت کو سامنے رکھ کر یا قیامت کو مد نظر رکھ کر وہ شخص جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لے، وہ اس دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لے کہ جس دنیا کے اندر اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے دنیا کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ ویسے کہنے کو دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اگر آپ سمندر کے سامنے قطرہ کر لیں وہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو آخرت کا سارا دار و مدار دنیا پر ہے۔ تو سبق حاصل کرنے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے تو دنیا میں ہی اگر انسان اپنے آپ کی اصلاح کرے اور غور کرے تو انسان کو فائدہ ہے۔ اگر انسان غور نہیں کرتا دنیا کے اندر اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اب قبر کے اندر موت کے وقت یا قبر کے اندر یا آخرت میں انسان جتنی بھی دعائیاں دے گا، جتنی بھی توبہ طائب کرے گا، جتنا بھی وہ قسمیں اٹھائے اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک انسان دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر اپنی موت کو سامنے رکھے اور انسان آخرت کو سامنے رکھے۔ فَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ یہ تو ڈانٹ کا دن ہے۔ وعید ڈانٹ کو کہتے ہیں، یعنی ایک عذاب کا دن ہے جس کے اندر جو شخص دنیا کے اندر اللہ کی باتیں نہیں مانتا تھا پھر اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیشہ۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ اور آئے گی ہر جان، معاہا اس کے ساتھ ہوگا، سائق ایک گھسیٹنے والا، ایک ساتھ لانے والا، چلانے والا، وشہید اور گواہ۔ ہر شخص قیامت کے دن آئے گا، اپنی قبر سے نکلے گا اور اس کو میدان محشر میں لانے کے لیے اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ دونوں فرشتے ہیں، دو فرشتے ہیں
ایک سائق ہے اور ایک شہید ہے. ایک جو ہے وہ اسے ساتھ لائے گا اور دوسرا اس کی گواہی دے گا کہ یہ شخص دنیا کے اندر یہ عمل کرتا رہا. آج عربی زبان میں سائق ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں. وہ جو ہے لوگوں کو لے جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے، تو سائق لے جانے والا. آئے گی ہر جان، آئے گا ہر نفس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. البتہ تحقیق تو تھا فی غفلة من هذا، اس سے غفلت میں، یعنی اس دن سے تو غفلت میں تھا. اب جب ایک بندہ دنیا کے اندر اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، دنیا کے اندر اسی طرح وہ نافرمانی اور اللہ کے سامنے مقابلہ کرتا رہا اور اپنی اکڑ پر ضد پر جمع رہا، اب موت تو اسے بھی آنی ہے. قیامت کو اس نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے ڈانٹتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے، البتہ تحقیق تو غفلت میں تھا، اس دن سے تو غفلت میں تھا، تو اس دن کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں تھا، تو بلکہ کوئی تجھے سمجھاتا تو انکار کر دیتا تھا، تو کہتا تھا یہ دن ہوگا ہی نہیں. اب آج تو کیا کہے گا؟ اب آج تو کیا کہے گا؟ آج تیرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. البتہ تحقیق تو تھا فی غفلت من ھذا، غفلت میں اس دن کے بارے میں. فکشفنا عنک غطاءک، پس کھول دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ. ہم نے تیرا پردہ تجھ سے کھول دیا ہے. وہ جو تیری آنکھوں کے سامنے پردہ آیا ہوا تھا جس سے تجھے حق نظر نہیں آتا تھا، آج وہ پردہ تیری آنکھوں سے اتر چکا ہے. فبصرک الیوم حدید، تیری آنکھ آج لوہے کی طرح ہے. آج تو تیری آنکھ تیز ہے، آج تو تجھے ہر چیز بالکل صحیح نظر آ رہی ہے. تب تیری آنکھ اس انداز سے دیکھتی نہیں تھی، تب تو غفلت میں تھا، شک و شبہ میں تھا. لیکن اب آج تو تیرے سامنے حق واضح ہو گیا ہے. آج کوئی چیز پردہ خفا میں نہیں ہے، آج کوئی چیز حجاب میں، پردے میں نہیں ہے. آج جتنے پردے تھے وہ ہم نے اٹھا دیے ہیں. آج تو تجھے سب حق نظر آ رہا ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں بتا رہے ہمیں کہ قیامت کے دن قیامت کے دن یہ ہونا ہے. قیامت کے دن تو اللہ نے یہ فرمانا ہی ہے. اس کا فائدہ اصل میں دنیا میں ہے. اگر دنیا میں کوئی شخص اس حقیقت کو سمجھ لے تو دنیا کے اندر کوئی شخص اس منظر کو ذہن میں لا کر اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے اور شیطان کے دھوکے میں اور اپنے نفس کی خواہشات میں لے جانے سے انسان بچا لے، یہ منظر اپنے نظروں کے سامنے لا کر، تو پھر انسان کو فائدہ ہے. ورنہ جو شخص دنیا غفلت میں گزار گیا تو اب قبر کے اندر اس کے سامنے حق واضح ہو، اب آخرت میں اس کے سامنے حق واضح ہو، تو اس کو کیا فائدہ؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، آپ کو بھی پتہ ہی ہے اس بات کا کہ مرتے وقت ہر شخص جو ہے وہ اس کے سامنے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. مرتے وقت ہی ایک انسان کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے. کافر کے جب موت آتی ہے تو کافر کی موت ہی اس انداز سے آتی ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا. اس کی موت ہی اس انداز سے آتی ہے، اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اب میرا حال کیا ہونا ہے. اور ایک مومن کی موت ہی اس انداز سے آتی ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور فرشتے عزت کے ساتھ اس کا معاملہ کرتے ہیں. اور کافر کے ساتھ بڑا جو ہے وہ ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ اور مار پیٹ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اصل میں قیامت کے منظر اتنے ہولناک ہیں کہ ایک مومن شخص بھی قیامت کے دن اگر دنیا میں اگر مرتے وقت اس کے ساتھ بہتر معاملہ ہوا ہے، قبر میں اس کے ساتھ بہتر معاملہ ہوا ہے، تو قیامت کے منظر کی ہولناکی سے بھی ایسے موقع آئیں گے. عام طور پر تو مومن قیامت کے دن امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن ایسے موقع بھی ہوں گے قیامت کے دن کہ جن کو جنتوں کی بشارت بھی ملی ہے وہ بھی قیامت کے دن پریشان ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے موقع بھی ہیں کہ نبی بھی پریشان ہوں گے، نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے.
تو بہرحال یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آخرت کی منظر کشی کرتے ہیں اس سے مخصوص صرف اور صرف دنیا میں ہمارے سامنے حق واضح کرنا ہے اور دنیا میں ہمیں جھنجھوڑنا ہے، اور کوئی بندہ قرآن پڑھے گا تو اسے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ اسے یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، البتہ تو غفلت میں تھا اس سے، اس دن سے، فکشفنا عنك غطاءك، پس کھول دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ، فبصرك اليوم حدید، تیری نظر آج تو لوہا ہے، لوہے کی طرح تیز ہے، آج تجھے حق بالکل صحیح نظر آ رہا ہے۔ وقال قرینہ هذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ساتھی، هذا یہ یعنی یہ شخص، ما لدی، بلکہ یہ سے مراد یہ شخص نہیں ہے، یہ سے مراد اعمال نامہ، ما لدی جو میرے پاس ہے، عتید تیار، اس شخص کا ساتھی کہے گا، یہاں ساتھی سے مراد فرشتہ ساتھی ہے۔ ہر شخص کے ساتھ اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا فرشتہ بھی ہوتا ہے، اور ہر شخص کے ساتھ آزمائش کے لیے شیطان بھی ہوتا ہے، شیطان کی اولاد میں سے۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھائی کی طاقتیں بھی لگی ہوئی ہیں انسانوں کے ساتھ، اور برائی کی طاقتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چوکا لگاتا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو سب کو شیطان نے چوکا لگایا سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے۔ تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے دشمنی کی اور اس کو دھتکارا گیا، تو اب شیطان نے عہد کیا کہ میں آدم کو اور ان کی اولاد کو بہکاؤں گا، تو شیطان پھر اپنی اولاد کو انسان کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ وہ کوئی اللہ کے نظام میں خلل ڈالنے کے لیے اپنی اولاد کو نہیں لگاتا، اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے آزمائش کے لیے، اللہ نے ہی اجازت دی ہے اسے، اور اس کے لیے یہ چیزیں راہ ہموار کی ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو ایسا نہ ہو سکتا، لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ شیطانی طاقتیں بھی ہوتی ہیں، شیطان کے چیلے بھی ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ انسان کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور ہم نے پڑھا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ انسان کے دائیں جانب بھی فرشتہ موجود ہے، بائیں جانب بھی فرشتہ موجود ہے، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ تو یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ ہمارے نیک اعمال لکھتے بھی ہیں، اور اچھی باتیں بھی ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ کے حکم سے اچھی چیز کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جو بندہ فرشتوں کی بات پر چلتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس کے دل میں اچھی باتیں بھی ڈالتے ہیں اور اس کو اچھائی کی طرف مائل بھی کرتے ہیں، اور جو بندہ فرشتوں کی باتوں کی طرف نہیں چلتا تو شیطانی طاقتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، پھر شیطانی طاقتیں حاوی ہو جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان نیک ہو تو پھر اچھائی کی طاقتیں حاوی ہو جاتی ہیں، شیطانی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے کوئی بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے، تو آپ نے شیطان کا ذکر کیا، تو حضرت عائشہ پوچھنے لگی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا اچھائی کی طاقتیں بھی لگائی ہیں اور برائی کی طاقتیں بھی لگائی ہیں، دونوں چیزیں موجود ہیں اور یہ چیزیں آزمائش کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو مجبور کر کے نہیں رکھا کہ انسان مجبور ہو جائے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دونوں رستوں کا، اچھے اور برے رستے کا۔ اب انسان پھر اب جس رستے کو اختیار کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو میں یہ قرین کی بات کر رہا ہوں، قرین، ایک قرین برا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ شیطان، اور ایک قرین اچھا بھی ہوتا ہے، ایک اچھا قرین بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یا زیادہ ہوتے ہیں، بہرحال تو جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرے تو ہم اس کے ساتھ شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔
دنیا میں، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں دنیا میں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، کہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کو ان کے شیطان نے بہکا دیا ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا، حتیٰ کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا، یہ شخص جس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے دنیا میں، جب یہ ہمارے پاس آئے گا یعنی قیامت کے دن، تو کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، یہ کہے گا اپنے شیطان سے کہ کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ تو یہ شیطان انسان کے ساتھ قیامت تک لگ جاتا ہے، لگا ہوتا ہے شیطان انسان کے ساتھ آزمائش کے لیے قیامت تک۔ اب انسان جس طرح کا معاملہ کرے وہ شیطان حاوی ہوتا رہتا ہے، اور اس طرح جیسا شیطان ہے اس طرح میں نے بتایا فرشتے بھی ہیں، کرامن کاتبین تو ہیں ہی، اس کے علاوہ اللہ نے حفاظت کرنے والے فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقرر کیے ہیں۔ یہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسانوں سے تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہیں فرشتے، ایک ایک انسان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے کتنے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ اپنے بندوں پر قاہر ہیں، اللہ ان پر غلبہ رکھنے والے ہیں، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ کئی فرشتے مقرر ہیں جو حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ وہی فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، کیا وہی حفاظت کا کام کرتے ہیں کہ حفاظت کا کام کوئی اور فرشتے کرتے ہیں اور اعمال لکھنے کا کام کوئی اور فرشتے کرتے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے۔ تو فرشتے ہماری حفاظت کے لیے بھی مقرر ہیں، اور فرشتے اعمال لکھنے کے لیے بھی مقرر ہیں، اور ایسے فرشتے بھی ہمارے ساتھ مقرر ہیں، وہ یہی فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ اور فرشتے ہیں جو ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ نیکی کی طاقتیں بھی ہیں، برائی کی طاقتیں بھی ہیں۔ اب میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک انسان پہ جس طرف مائل ہوتا ہے وہ طاقتیں جو ہے نا وہ انسان کے پر آپ سمجھیے ان کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ انسان مجبور محض نہیں ہوتا، انسان جس طرف جاتا ہے، تو اب ایک انسان نیکی کی طرف جائے تو برائی کی طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک انسان برائی کی طرف جائے نیکی کی طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نیکی کے اب جو ڈوز ملتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف جائے تو برائی کی طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو حدیث بیان کر رہا تھا، وہ ابھی آئی نہیں تھی، اب آ گئی ہے۔ تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی مقرر کیا گیا ہے جنوں میں سے۔ اس ساتھی سے مراد برا ساتھی ہے شیطان، جن بھی شیطان بھی جنوں میں سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی شیطان لگا ہوا ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں اور میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، جن۔ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف تو میں محفوظ رہتا ہوں۔ فَأَسْلَمَ، میں محفوظ رہتا ہوں اس سے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یعنی جو نیک لوگ ہیں تو جب وہ نیکی زیادہ کرتے ہیں تو برائی کی طاقتیں، بعض محدثین نے اس کا معنی اسلام لے آیا بھی معنی کیا ہے، زیادہ تر محدثین نے اس کا معنی کیا ہے اسلمو ہے، اصل میں فا کی وجہ سے زبر آ گئی ہے، تو اسلمو سے اسلمہ ہو تو میں محفوظ رہتا ہوں، اور اسلمہ کا ایک معنی اسلام لانا بھی ہو سکتا ہے، بعض محدثین نے وہ معنی بھی کیا ہے، لیکن زیادہ بہتر معنی یہی ہے کہ میں محفوظ رہتا ہوں، زیادہ بہتر معنی یہ ہے کہ میں اس سے محفوظ رہتا ہوں۔ دیکھیے اگر تو وہ اسلام لے آئے پھر آزمائش تو ختم ہو گئی، آزمائش تو ختم نہیں ہوتی، تو زیادہ تر محدثین نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ میں محفوظ رہتا ہوں اس سے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ یعنی جب ایک شخص اس سے پتہ لگا، یعنی میں اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انسان مجبور نہیں ہے، اللہ نے انسان کو نہ نیکی پر مجبور کیا ہے، نہ اللہ نے انسان کو برائی پر مجبور کیا، اللہ نے دونوں قسم کی چیزیں انسان کے ساتھ لگا دی ہیں، کہ دنیا میں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، قیامت تک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی
جو ہے نا وہ جو برائی کی طاقتیں ہیں وہ کمزور ہوتی رہتی ہیں، برائی کی طاقتیں کمزور ہوتی رہتی ہیں، اور جب ایک انسان جو ہے وہ برائی کرتا ہے تو نیکی کی طاقتیں پھر وہ انسان کے اندر آپ سمجھیے مرتی رہتی ہیں یا وہ کمزور ہوتی رہتی ہیں، آپ یہی کہیں تو فلا یأمرونی الا بخیر، وہ مجھے نہیں حکم دیتا مگر خیر کا۔ اسلم، جی فاسلم میں محفوظ رہتا ہوں یا وہ مسلمان ہو گیا، دونوں محدثین نے دونوں معنی کیے ہیں۔ بہرحال تو پتہ لگا کہ انسان کے ساتھ اچھائی کی طاقتیں بھی ہیں، برائی کی طاقتیں بھی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں جو قرین ہے، یہاں ان آیات میں دونوں قرینوں کا ذکر ہے۔ پہلے یہ فرشتے کا ذکر ہے جو نیک ساتھی ہے، یہ قیامت کے دن بھی، جی اس قبر پہ بیٹھ جاتا ہے شیطان، واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے، میرا علم بڑا ناقص ہے، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، ممکن ہو کوئی، میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ وہ جو شیطان ہے وہ انسان کی قبر میں بیٹھ جاتا ہے، قبر پر بیٹھ جاتا ہے مرنے کے بعد، میرے علم میں نہیں ہے ایسی بات، واللہ عالم۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ جو میرے پاس ہے تیار، یعنی اعمال نامہ۔ اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے اس کا اعمال نامہ میرے پاس تیار۔ اب یہ فرشتہ ہے کرامن کاتبین میں سے ہے یا اس کا نیک ساتھی ہے، وہ گویا کہ اس شخص کا اعمال نامہ پیش کرے گا اللہ کے حضور۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں کل کفار، ہر بہت ناشکرے کو، عنید ہر ضدی کو۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اب اللہ کا حکم ہے جب وہ فرشتہ اس شخص کا اعمال نامہ پیش کرے گا تو پھر اللہ کا حکم ہوگا القیا، ڈال دو۔ اب القیا کا مطلب ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، گویا کہ دو لوگوں کو خطاب ہے، گویا کہ اللہ دو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں ڈال دو۔ الف جو آخر میں ہے نا، اگر یہ واحد ہوتا تو القی ہوتا، القی، لیکن القیا کا مطلب ہے تم دونوں ڈال دو۔ اب یا تو اللہ دو فرشتے مقرر کریں گے کہ جو اب اللہ معاف کرے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے گھسیٹتے ہوئے، یا پھر یہاں جو تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، تثنیہ کا صیغہ یا تو مفسرین کے مطابق دو فرشتوں کو خطاب ہے کہ دو فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق اسے جہنم میں ڈال دیں جیسے میں نے ذکر کیا، یا پھر اس کو جہنم میں جو ڈالنے کی بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ زور دے کر تکرار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اسے ڈال دو، اسے ڈال دو۔ بعض دفعہ ایک چیز پر زور دینے کے لیے تثنیہ کا صیغہ آ جاتا ہے، خطاب ایک فرشتے کو بھی ہو تو دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ دو فرشتوں کو خطاب ہے کہ دو فرشتے پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دو، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ دو کو خطاب نہیں ہے، اصل خطاب کے اندر زور ہے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ اور اسے ادھر ادھر نکلنے نہ دینا، اسے جہنم میں ڈال دو پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو گویا کہ یہ عمل کا تکرار ہے، یہ دو فرشتے مخاطب نہیں ہیں، اور ایک تفسیر کے مطابق دو فرشتے مخاطب ہیں۔ تو القیا سے مراد یا تو دو فرشتوں کو خطاب ہے یا پھر اللہ کی طرف سے تکرار کے ساتھ حکم ملے گا فرشتے کو کہ اس شخص کو ڈال دو، یعنی گویا کہ ڈالنے پر زور ہے کہ اس شخص کو ڈال دو جہنم میں، اسے ادھر ادھر نہ نکلنے دو۔ تو جہنم میں ڈالنے پر زور ہے، اس لیے تثنیہ کا صیغہ آیا ہے۔ القیا ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کل کفار ہر بہت ناشکرے کو، عنید ضدی سرکش شخص کو۔ تو پتہ لگا جہنم میں جانے والوں کی یہ صفات ہوں گی۔ سب سے پہلے صرف یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ناشکرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ایک انسان اللہ کی نعمتوں کے جواب میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا شکر اللہ کی توحید ہے، اللہ کی بات ماننا۔ ایک انسان اللہ کی بات مانے اور اللہ کے حکم مانے، اللہ کے رسول کو مانے، اللہ کے پیغام کو مانے، اور اللہ کے پیغام میں سے سب سے اہم چیز توحید، اور سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی سب سے بڑی ناشکری شرک۔
اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، نہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے شکر کرتا ہے، اس کے شکر کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، تعریف کیے گئے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا۔ تو جو اللہ نے سب سے بڑی دنائی حضرت لقمان کو دی وہ شکر تھی، اور اللہ نے فرمایا جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ اور پھر جب حضرت لقمان علیہ السلام نے، جو اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی شکر کی، جب حضرت لقمان نے اسی کی نصیحت اپنے بیٹے کو کی تو اپنے بیٹے کو توحید کی نصیحت کی، شرک سے بچنے کی نصیحت کی۔ اس سے پتہ لگا کہ سب سے بڑا شکر کیا ہے، سب سے بڑا شکر توحید ہے۔ اصل میں شکر ہوتا ہے کسی نعمت کے جواب میں جو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، ہم نعمت کا جواب جو دیتے ہیں وہ شکر ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں۔ وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ ہم کہیں اور اللہ کا ذکر کریں، اور وہ عمل سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی باتیں مانیں، اور اللہ کی باتوں میں سب سے بڑی بات توحید ہے۔ توحید اس اعتبار سے سب سے بڑا شکر ہے، نماز بہت بڑا شکر ہے، اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ سارے ہم اللہ کے احکامات پہ جتنا عمل کریں یہ شکر ہے، اور جتنا اللہ کے احکامات کو نہ مانے یہ ناشکری ہے۔ ایک انسان جتنی اللہ کے نافرمانی کرے یہ ناشکری ہے ساری کی ساری۔ تو شکر وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خاص طور پر شکر کا حکم دیا، کیونکہ ان پہ نعمتیں بہت زیادہ تھیں، صرف ان کو نہیں باقیوں کو بھی دیا، انہیں خاص طور پر۔ اور وہاں الفاظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، کہ اے آل داود، اعملوا آل داود، اے آل داود عمل کرو شکر کا۔ یہ نہیں کہا کہ اشکرو للہ، فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عمل کرو شکر کا۔ تو اگر ایک انسان کہے جی میں تو زبان سے شکر ادا کروں گا، عمل مجھ سے نہیں ہوتا، یہ بھی قول و فعل کا تضاد ہے، یہ بھی اگر آپ غور کریں تو قول و فعل کا تضاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قول و فعل کا تضاد پسند نہیں ہے۔ اور یہ بات کتنی عجیب ہوگی، ایک بندہ منہ سے کسی کا شکر ادا کرتا رہے اور عمل کسی سے دشمنی کا کرے، عملاً وہ کسی سے عداوت کر رہا ہو، منہ سے اس کی تعریف کر رہا ہو، یہ منافقت ہے کہ نہیں؟ اگر آپ غور کریں تو ایک انسان منہ سے الحمدللہ کہتا رہے اور عمل نہ کرے اللہ کے حکم پر، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ منافقت ہو رہی ہے منہ سے؟ اللہ معاف کرے کہ ایک بندہ منہ سے جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک انسان کو زبان سے بھی شکر نہیں کرنا چاہیے، زبان سے شکر کرنا چاہیے، عملاً کوتاہی بھی ہو، ممکن ہے زبان کا شکر انسان کے عمل میں بہتری لے آئے، لیکن جب تک زبان کے ساتھ عمل انسان کا ساتھ ملے گا نہیں تب تک پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اصل شکر جو ہے وہ انسان کی زبان سے ہوتا ہے، زبان سے بھی الحمدللہ کہہ کر بھی، اور اللہ کا ذکر کر کے بھی، اور عمل کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے۔ اللہ کے نافرمانی کرنے والا اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، اور سب سے پہلے جو اللہ کی فرما برداری ہے وہ توحید ہے۔ تو فرمایا کہ جہنم میں جانے والا شخص ناشکرہ ہے، سب سے پہلے شرک اس میں آئے گا، اور باقی اللہ کے نافرمانی، وہ اور ضدی سرکش شخص جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا۔ تو اللہ کے احکامات کو ماننا یہ اصل میں اللہ کے احکامات کا اللہ کے انعامات کا شکر ہے۔ جی جی جی، یہ اللہ کے حکم پر عمل ہی ہے نا، کیونکہ اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ ہم عیش کریں، صرف عیش کر کے ہم خود کھا لیں۔ اللہ نے مال اس لیے دیا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرے۔ ایک انسان کو اللہ علم دیتا ہے، وہ علم خرچ نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ایک شخص اللہ مال دیتا ہے، وہ مال خرچ نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے علم کی نعمت دی ہے، وہ علم خرچ کرتا ہے،
تو وہ شکر ادا کر رہا ہے عملی، اور ایک شخص اللہ نے مال دیا، وہ مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے تو عملی شکر ادا کر رہا ہے. تو صدقہ کرنا یہ بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اسی لیے وہ شکر ہے. تو ڈال دو جہنم میں ہر بہت ناشکرے اور ہر ضدی سرکش کو. مناع للخیر، بہت روکنے والا خیر کو، جو خیر کو بہت زیادہ روکنے والا ہے. خیر سے مراد مال، مال کو بہت روکنے والا، یعنی بخل کرنے والا. جو مال ابھی جو بات کر رہے ہیں آپ، مال کو، اس کے پاس مال ہے لیکن وہ آگے خرچ نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو گئے کثرت والے، ہلاک ہو گئے کثرت والے، ہلاک ہو گئے کثرت والے. تو صحابہ کے حضرت ابو ذر تھے کہ کون تھے آپ کے پاس؟ تو کہنے توبہ کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ جو کثرت والے ہلاک ہو گئے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ذر کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ خانہ کعبہ کے سائے میں تھے اور آپ فرما رہے تھے ہم الاخسرون ورب الکعبہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث کے الفاظ سامنے ہوں تو اصل میں معنی حدیث بیان کیجیے، غلطی بھی ہو جاتی ہے اور اثر بھی اس کا اثر بھی زیادہ نہیں ہوتا. الفاظ کے ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تھے تو آپ فرما رہے تھے ہم الاخسرون، سب سے زیادہ خسارے میں ہیں وہ لوگ، ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم. دوبارہ فرمایا آپ نے ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. تو میں نے عرض کیا، ابو ذر فرماتے ہیں ما شأنی ایرافی یا شیء، ما شأنی. ابو ذر کہنے لگے کہ میں قریب ہوں آپ کے کہ یار میرے بارے میں تو نہیں فرما رہے. پریشان ہو گئے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، کہ یہ میرے بارے میں تو نہیں فرما رہے؟ کیا میرے بارے میں آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے جس بنا پر آپ نے یہ الفاظ فرمانا شروع کر دیے؟ پھر ابو ذر فرماتے ہیں من ہم بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، کہ وہ کون لوگ ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں؟ تو آپ نے فرمایا الاکثرون مالا، کہ زیادہ مال والے. پہلے آپ نے فرمایا ہم الاکثرون ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. پھر انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم الاکثرون یا الاکثرون مالا، جن کے مال زیادہ ہیں وہ. الا من قال ہکذا وہکذا وہکذا، مگر جس نے یہاں بھی خرچ کیا، یہاں بھی خرچ کیا، یہاں بھی خرچ کیا. تو یہاں سے پتہ لگا اس آیت کریمہ سے کہ جہنم میں جانے والے کی صفت یہ ہے کہ وہ مال کو روکنے والا ہے. معتدن، حد سے بڑھنے والا. مریب، شک کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ شخص جس نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. یا تو دو فرشتوں کو خطاب ہے یا پھر زور دے کر کہا جا رہا ہے اسے ڈال دو. ڈالنے کے عمل پر زور دینے کے لیے تثنیہ کا صیغہ آیا، جیسے میں نے پیچھے دو تفسیریں بیان کی آپ کو. قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی. اب یہاں دوسرے ساتھی کی بات شروع ہو گئی ہے. پہلے نیک ساتھی کی بات تھی، فرشتے کی. فرشتے نے کہا کہ میرے پاس اس کا اعمال نامہ موجود ہے. اب یہاں دوسرا ساتھی، دنیا میں دو قرین ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا. اب یہ جو برا ساتھی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب برا ساتھی کہے گا جب اس شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، صرف اکیلے اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا جو برا ساتھی ہوگا. تو وہ جو برا ساتھی ہے شیطان، وہ کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا. ولکن کان فی ضلال بعید، اور لیکن یہ تھا دور کی گمراہی میں. تو اب وہ جو دوسرا شخص ہے، دوسرا ساتھی ہے شیطان، اب جب جہنم میں یہ جائے گا تو اس کے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اسے میں نے گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی بدبخت تھا، میرے گمراہ کرنے سے پہلے ہی یہ گمراہ تھا. تو یہ موضوع جاری رہے گا انشاءاللہ. وقت ختم ہو گیا ہے تو میں نے صرف یہ آیت ایک اس لیے پڑھی ہے تاکہ دوسرے ساتھی کا ذکر آ جائے. تو دوسرے ساتھی کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تو ہر انسان کے ساتھ برا ساتھی بھی ہے اور نیک ساتھی بھی ہے، اور یہ قیامت تک کا ساتھ ہے، میدان محشر تک کا ساتھ ہے.
دنیا میں بھی فرشتے ہیں نیک ساتھی، اور برے ساتھی ہیں جن، شیطان کی اولاد. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. وہ حدیث میں تو صلاح تھا کہ وہ جنوں میں سے، وہ تو ہیں ہی. یہاں اس وقت شیطان ساتھی کا اور فرشتے ساتھی کی بات ہو رہی ہے.